امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے جو مختلف عنوانات ہیں ان میں سے ایک عنوان امام علی مقام کی حیات پاک کا یہ ہے کہ امام صاحب راہ عزیمت کے مسافر ہیں۔ دو رستے ہوتے ہیں، ایک رستہ رخصت کا رستہ ہوتا ہے، ایک عزیمت کا رستہ ہوتا ہے۔ شریعت کی اور اسلام کی حدود کا معاملہ کہیں آ رہا ہے اور آپ پر جبر ہو رہا ہے، آپ اس کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں حدود کو توڑنے نہیں دوں گا، شریعت کی مخالفت نہیں کرنے دوں گا، تو آپ پر کوئی جبر کرتا ہے، کوئی سختی کرتا ہے، کوئی اسلحہ اٹھا کے لاتا ہے، تو آپ نے کوشش تو کی تھی پر اب سامنے والا طاقتور ہو گیا ہے، اس کا مقابلہ فوری طور پر نہیں کیا جا سکتا، تو آپ اگر اس رستے سے ہٹ جاتے ہیں تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ سامنے والا طاقتور ہے، اس وقت اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے، آپ کھڑے تو ہوئے تھے حدود اللہ کے لیے، لیکن سامنے جو لوگ تھے ان کی طاقت اور طرح کی تھی، تو آپ ہٹ جائیں، اس کو رخصت کہتے ہیں، آپ گھر چلے جائیں، آپ نے اعلان تو کیا، بات تو کی، لیکن آپ اس وقت ماحول اس طرح کا نہیں دیکھ رہے، آپ رخصت پر عمل کر لیں۔ ایک رستہ ہوتا ہے جس کو عزیمت کا رستہ کہتے ہیں کہ ہم حق کے لیے ڈٹ گئے ہیں، اگرچہ شریعت میں گنجائش ہے، ہمیں دین اجازت دیتا ہے کہ ہم رخصت پہ عمل کریں، لیکن ہم ڈٹ گئے کہ جان جاتی ہے تو جائے، پر ہم حق کے رستے میں کھڑے رہیں گے، اسے عزیمت کا رستہ کہتے ہیں، اسے راہ عزیمت کہتے ہیں کہ آپ کوئی شریعت کی گنجائش لے کے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ آپ کہتے ہیں میں نے 2 قدم آگے بڑھ کے دین کی حفاظت کرنی ہے، میں رخصت پہ نہیں چلتا، میں ڈٹوں گا۔ نہیں آپ کی کن پٹی پہ کسی نے پسٹل رکھا کہ کہو کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ورنہ گولی مار دوں گا، تو آپ جان بچانے کے لیے اگر کفر کرتے ہیں معاذ اللہ تو ٹھیک ہے، شریعت آپ کو کہتی ہے کہ آپ مجبور تھے، آپ نے ایسی بات کر دی، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ کہیں گے کہ جان جاتی ہے تو جائے، میں رب کا انکار نہیں کروں گا، تو پھر شہادت کا بڑا درجہ ملے گا۔ ایک رخصت ہے اور ایک عزیمت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رستہ ہے وہ عزیمت کا رستہ ہے کہ چھوڑی سی گنجائش دے کے کہ چلیں جی مجھے دین اتنی گنجائش دیتا ہے، آج ہم سارے ہی اللہ ماشاءاللہ راہ رخصت کے قائل ہیں، ہمیں یہاں گنجائش ملتی ہے، ہم فوری طور پر وہ رستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ شریعت کی رخصت پر فوراً عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے عزیمت کا رستہ اختیار کرنا ہے، اگرچہ وہ کٹھن کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کا قرآن بھی چاہتا ہے کہ انسان مشقت والے رستوں کا تعین کرے، جان بوجھ کے اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالے، ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جو 2 قدم زیادہ ہو، اس سے بھی حضور نے منع کیا، دین راہ اعتدال ہے، لیکن ویسے انسان کو رب نے پیدا مشقت میں کیا ہے۔ مقصد حیات ہوتا ہے نا، کوئی چیز کس لیے پیدا کی گئی، یہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ لے قرآن مجید کا فیصلہ کہ نہ آرام سکون کے لیے دنیا میں آئے ہیں، نہ بہترین کھا کے نرم گداز بستروں پہ آرام کرنے آئے ہیں، نہ اس لیے دنیا میں آئے ہیں کہ کوئی ہمارا دروازہ نہ کھٹکھٹائے، کوئی ہمیں تکلیف نہ آئے، کوئی ہمیں بیماری نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا نا، ایسا ممکن نہیں۔ اللہ کریم نے قسمیں اٹھا اٹھا کے قرآن میں کہا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم ہو، وانت حل بہذا البلد، اس طرح کہ اے محبوب آپ اس شہر میں موجود ہیں، مجھے شہر مکہ کی قسم ہو۔ فرمایا ووالد وما ولد، باپ کی قسم ہو اور اس کی اولاد کی قسم ہو، یعنی جناب آدم کی قسم ہو، جناب آدم کی اولاد کی قسم، شہر مکہ کی قسم، آپ اس میں تشریف فرما ہے، اس کی قسم، محبوب مجھے جناب آدم اور ان کی اولاد کی قسم، قسمیں اٹھا اٹھا کے رب کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا، اس کا خمیر ہی ایسا بنایا ہے کہ یہ مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا، مشقت میں۔ آپ دیکھیے انسان رحم مادر میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے ضائع نہ ہو جائے، پھر یہ پیدا ہوتا ہے تو کتنی تکلیفوں سے گزرتا ہے، بالکل جب نونہال ہوتا ہے تو کیسے اسے سنبھالا جاتا ہے، پھر یہ ماں کا دودھ پینے کے قابل ہوتا ہے، پھر دودھ چھڑانے کا ٹائم آتا ہے، وہ کتنا مشقت والا کام ہے، کتنا تکلیف والا کام، پھر یہ اپنے قدموں پہ چلنا شروع کرتا ہے تو کئی دفعہ گرتا ہے،
پھر یہ تعلیم کے مراحل سے گزرتا ہے، پھر کام کاج کے مراحل سے گزرتا ہے، زندگی مشقت کے ساتھ گزارتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں دکھی کون رہتے ہیں؟ جو سکھی رہنے کے چکر میں۔ دنیا میں پریشان کون رہتے ہیں؟ جو زیادہ خوشحال رہنے کے موڈ میں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، پیدا کرنے والا فرماتا ہے ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے۔ اس کا خمیر مشقت ہے، اس کو جو ترکیب کیا گیا ہے جن عناصر سے، وہ عناصر مشقت سے بنے۔ اس کو عمر بھر جد و جہد، یہ جو ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں نا جی میں نے کچھ نہیں کرنا، تو آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ کا خمیر ہی مشقت ہے۔ آپ بوڑھے ہو جائیں یا ریٹائر ہو جائیں یا کسی جگہ بھی چلے جائیں، وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے نا کہ اگر ہم بیٹھ گئے تو پھر ہم بیٹھ ہی گئے، لہذا بیٹھنا نہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا۔ مشقت، جد و جہد، عزیمت کا رستہ، آگے بڑھ کے کوشش۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تعلیم کے مسئلے میں پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، مجھے نہیں یاد ہوتا، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، یہ میرے والا کام نہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو فرمایا طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حالانکہ حضور جانتے ہیں سارے ذہین نہیں، سب کو یاد نہیں ہوتا، لیکن فرمایا ضرورت کے مطابق علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کریں کیا؟ تھوڑی سی ذرا مشقت کر لو، تھوڑی ذرا محنت کر لو، تھوڑی ذرا جد و جہد کر لو۔ کسی کو 3 دفعہ دہرانے سے یاد ہوتا ہے تو تو چل 13 دفعہ دہرا لے، تو تھوڑا تیز ہو جائے اس کام میں۔ مشقت نہیں کرتے، سیکھتے نہیں، جد و جہد نہیں کرتے۔ ہم راہ علم کے معاملے میں وہ سختیاں نہیں جھیلتے جو ہمیں جھیلنی چاہیے۔ ہم اس طرح سے اس کے اندر اپنے دل کو لگاتے نہیں، ذہن کو کھپاتے نہیں۔ ہمارا مزاج نہیں ہوتا کہ ہم صحیح طور پر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضو کرایا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے، تو میرے کریم خوش ہو گئے اور خوش ہو کے دعا دی، یا اللہ اسے علم اور حکمت عطا فرما۔ اب جس طرح آج کل اللہ ماشاء اللہ سارے پیروں کے بچے پڑھے ہی نہیں ہوتے، سب کو علم لدنی ہوتا ہے، محنت ہی نہیں کرتے، سب تعلیم یافتہ ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ تو ایسے بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے حضور کی دعا ہے اور نبی پاک کی دعا سے علم آ بھی جاتا ہے، بغیر پڑھے بھی آ جاتا ہے۔ حضور تو سینے پہ دست مبارک رکھ دے تو اس سے علم آ جاتا ہے، لیکن حضور نے ان کو جب علم کی دعا دی تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا کردار یہ نہیں تھا کہ میں نے گھر میں ہی پڑھ لیا ہے، اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس کا یہ کام تھا کہ ایک ایک صحابی کے دروازے پہ جاتے، دستک دیتے، فرماتے سنا ہے آپ کے پاس نبی پاک کی کچھ حدیثیں ہیں، مجھے سنا نہیں دیتے، مجھے پڑھا نہیں دیتے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کافی احادیث کا ذخیرہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس خاندان نبوت کے فرد ہیں، پر راہ علم کی سختیوں کو برداشت کرتے، مشقتوں کو جھیلتے، اور آپ حضرت ابی بن کعب کے گھر تشریف لے جاتے، ان کے گھر کا دروازہ صحرا میں کھولتا تھا مدینہ منورہ میں، تو آپ کیا کرتے؟ دستک نہیں دیتے استاد کے دروازے پہ، یہ ادب کے خلاف ہے، دستک نہیں دیتے۔ حضور نے دعا دی تھی کہ اللہ اسے علم اور حکمت عطا فرما، دستک نہیں دیتے تھے، دروازے پر بیٹھ جاتے تھے، دیر تک بیٹھے رہتے۔ فرماتے کبھی میں تھک جاتا تو میں لیٹ بھی جاتا، ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چوم کے گزرتی تو ریت اڑتی تو میرے بالوں میں بھی پڑ جاتی۔ فرماتے میں بیٹھا رہتا، استاد صاحب اپنی مرضی سے باہر آتے، بے ادبہ مقصود نہیں حاصل نہ درگاہ ٹوئی، اے بانج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا کوئی۔ ادب کرتے استاد صاحب، فرماتے مرضی سے باہر آتے اور مجھے دیکھ کے کہتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ تو میں عرض کرتا میں آپ سے اپنے نبی کی حدیثیں سننے آیا۔ فرماتے وہ مجھے حضور کے ارشادات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتے، راہ علم میں مشقت کرنا، جد و جہد کرنا۔ میں آج بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ڈھیر سارے لوگوں کو صحیح قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، نماز کے، وضو کے، غسل کے، اور اگر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ کے، حج کے مسائل نہیں آتے۔ او بھائی اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے، آپ تھوڑی جد و جہد کریں، دو دو ایک ایک لائن کر کے سیکھیں، آپ کوشش فرمائیں، مشقت کا راہ اختیار کریں۔ آپ رات کو آ کے کسی استاد کے پاس بیٹھیں، آپ سر شام کسی سے تعلیم لیں، لیکن تھوڑا سا نا، تھوڑی سی مہربانی کریں۔ او بھائی مشقت تو کرنی پڑتی ہے، روٹی پک کے بھی آ جائے اور کوئی لا کے بالکل آپ کے سامنے بھی رکھ دے، اماں پیار کرنے والی ہو تو لقمہ بھی منہ میں ڈال دے، تو چبانے کی تکلیف تو پھر بھی کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ آپ کو کچھ نہ کچھ مشقت تو بہرحال کرنی، تھوڑی بہت تو مشقت
وہ کوئی آدمی تھا نا تو وہ مسکرانے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بیچارے مسکرانے کی تکلیف بھی نہیں کرتے کہ چلو ماحول اچھا ہو جائے گا، میری وجہ سے باقی بھی مسکرا دیں گے، تو ان کی بھی کسی نے منت کی، اس نے کہا ہلکا سا تبسم ہو جائے تزئین گلستاں کی خاطر، تکلیف تو تم کو ہوگی مگر پر تکلیف ذرا سی سہتا جا، اور چل تھوڑا مسکرا دے، اس میں تکلیف تو ہوگی، کچھ بندے سنجیدہ ہوتے ہیں نا جی، ہلکا سا تبسم ہو جائے تزئین گلستاں کی خاطر، ذرا پھول مہکنے لگیں گے، دائیں بائیں ماحول اچھا ہو جائے گا، ہلکا سا تبسم ہو جائے تزئین گلستاں کی خاطر، اور تکلیف تو تم کو ہوگی مگر چل تکلیف ذرا سی سہتا جا۔ تو بھائی آپ مشقت کا مزاج، علم کے راستے میں مشقت، پھر عمل کے راستے میں مشقت۔ مجھے پتہ ہے نماز پڑھنا آسان کام نہیں، آسان کام نہیں ہے عبادات کرنا، یہ قدم قدم پہ شیطان، وہ جو بڑے سیانے ہیں جن کو پتہ ہے نماز ضروری ہے، جو ہر جگہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یار زندگی کا پتہ کوئی نہیں، فلانا بھی چلا گیا فلاں بھی چلا گیا، پر پڑھ پھر بھی نہیں پاتے۔ یہ آسان کام ہوتا تو سارے مسلمان نمازی ہوتے۔ اللہ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، یہ دونوں کام ہے مشکل، صبر بھی مشکل ہے، نماز پڑھنا بھی، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان پر کوئی مشکل نہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا بھی آسان ہے، صبر کرنا بھی آسان، مشقت ہے۔ مجھے بہت سارے دوست کہتے ہیں میں 4 نمازیں پڑھتا ہوں تو فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، تو میں کہتا ہوں فجر والی نماز ہی تو مزیدار ہے، جب ذرا بستر چھوڑنا پڑتا ہے، جب ذرا نیند سے اٹھنا پڑتا ہے، جب محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہ کاروبار کے لیے اٹھا ہے، نہ فلائٹ کے لیے اٹھا ہے، نہ دوستوں کے لیے اٹھا ہے، نہ بس پکڑنے اٹھا ہے، اس نے جو گہری نیند چھوڑی ہے تو اس کا دل کرتا ہے میں اٹھ کے اپنے رب کو سجدے کروں۔ آپ ذرا غور فرمائیں نا، اگر یہ مشقت وہ تہجد کے لیے کرے عبادت کی، یعنی عین سحری میں اٹھے، اور حضور فرماتے ہیں اگر جوان اٹھے، نوجوان اٹھے، چڑھتی جوانی ہے، جذبات ہے، نیند بھی گہری آتی ہے، سونے کو بھی جی چاہتا ہے، گھر میں اے سی بھی لگا ہوا ہے، سہولیات بھی ہیں، پر سارا کچھ چھوڑ کے اٹھا ہے تہجد پڑھنے کے لیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جوان آدمی جب تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق، اللہ مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی عظمت کے لائق ہے، جو اس کو شایع ہے۔ سمجھ لیجئے گا اور یاد رکھیے گا، پہلے علم کے راستے کی مشقت، اس کے بعد عمل کے راستے کی مشقت، عبادات کے لیے جد و جہد، تھوڑی سی کوشش کرنا، تھوڑی ہمت کرنا، اور تھوڑی جد و جہد کے ساتھ عبادات کو سر انجام دینا، اور پھر تربیت اولاد کے لیے تھوڑی سی محنت کرنا، کوشش کرنا۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہماری اولادیں ہم سے بڑا ہی سیکھتی ہیں، ہمارے لب و لہجے سے، ہمارے کھانے پینے سے، پہننے سے، اوڑھنے سے۔ ہمیں تھوڑی محنت کرنی ہوگی اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، لیکچر نہ دیں ان کو، اپنا کردار بہترین کریں۔ آپ کی زبان پر گھر میں بیٹھے کبھی کوئی کمزور جملہ نہ آئے، کبھی کوئی گالی نہ آئے، کبھی کوئی ایسا لفظ نہ آئے جو بچوں کے ذہنوں پر نقش ہو جائے۔ آپ کو کبھی بچے کسی کی توہین کرتا نہ دیکھیں، کسی کا مذاق اڑاتا نہ دیکھیں، کسی کی غربت میں اس کی غربت کا مذاق اڑاتا نہ دیکھیں۔ آپ کے بچے کبھی ایسا نہ محسوس کریں کہ ہم کسی سے بڑے ہیں۔ ایک گورنر تھے جناب عمر کے زمانے میں، ان کے بیٹے نے کسی غریب کے بیٹے پر ظلم کیا تو جناب عمر نے ان کے بیٹے کو درے لگائے، تو بعد میں کہا اس گورنر کو بھی سزا دیں، اسے اونٹ چرانے پہ لگائیں۔ تو کہا جناب گورنر صاحب کی کیا غلطی تو بیٹے کی ہے۔ تو جناب عمر فرمانے لگے یہ اس کے دل میں بات کس نے ڈالی ہے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ کس نے سکھایا ہے کہ تو چودھری کا پتر ہے؟ کس نے بتایا ہے کہ تیری شان بڑی ہے، تو آگے یہ سزا کا حقدار ہے؟ آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو سمیٹنا پڑے گا، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اب آپ بچپنے سے نکل آئیں، اب آپ کی اولاد ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنا کردار پیش کرنا ہو، آپ کو وہ رستہ اختیار کرنا ہوگا جو محنت کا رستہ ہے۔ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دین کے لیے تھوڑی جد و جہد کریں۔ ہر کام ہم منظم کرتے ہیں، ہر کام بہترین کریں، دین کا کام منظم کر کے نہیں کرتے۔ ہماری طبیعت نہیں ہے کہ ہم غور کریں کہ دین کے کام کے لیے اس وقت کی ضروریات کیا ہیں۔ ہر دور کے اپنے اپنے فتنے ہوتے ہیں، اس دور کے فتنے کیا ہیں اور ان کا جواب کیا ہے، اس دور کی آزمائشیں کیا ہیں، ہمارے بچے کن پریشانیوں کا شکار ہیں۔
خدا نخواستہ ماضی میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سینما ہوتا تھا تو روکا جا سکتا تھا، بچوں کی نگرانی کی جا سکتی تھی کہ وہاں جا کے وہ کوئی بری چیز نہ دیکھے۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسی ٹیکنالوجی آئے گی، کچھ کیسٹیں تھیں اور بچے لا کے کسی مخصوص جگہ پہ اس کو لگاتے تھے تو ڈر ہوتا تھا کوئی گانا باجا کوئی کمزور چیز نہ دیکھیں۔ اب تو دور بدل گیا، اب تو آپ کے بچے کی جیب میں ہر چیز سمٹ کے آ گئی، وہ بیچارہ مجبور ہے، وہ تو اچھی چیز دیکھتے دیکھتے ہی اس نے تھوڑا آگے پیچھے کیا تو غلیظ چیزیں آنے لگی۔ اب تو آپ کو اس پھول کی، اس نونہال کی زیادہ نگرانی کرنی۔ اب تو فتنہ اور طرح کا تھا، اب تو آپ کو دین کے معاملے میں اس طرح کی تربیت اسے کرنی تھی کہ وہ اپنی نظر کو بہت زیادہ بچانے والا ہو، اس کو اندازہ ہو کہ یہ بڑی بری چیز ہے، یہ غلیظ ہے، یہ میرا دین مجھے اس بدنگاہی کی اجازت نہیں دیتا، اس کو وہاں سے نکلنا تھا۔ میں پسند نہیں کرتا تھا، آج بھی پسند نہیں کرتا زیادہ تصویر سازی، میرے قبلہ عالم اجازت نہیں دیتے تھے، ان کا فتویٰ یہ تھا کہ اس سے بچنا چاہیے۔ آج بھی میری طبیعت نہیں مانتی زیادہ، لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں نا کہ چلو موبائل پہ چلتے چلتے ہو سکتا ہے کوئی میری عاجز کی بات ہی سن لے اور کوئی ٹوٹا پوٹا جملہ اس کے دل سے ٹکرا کے گزر جائے، چلو اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ تو میں اللہ تعالیٰ مجھے کروڑ دفعہ معاف کرے اور میرے گناہوں کو اللہ درگزر کرے۔ مجھے سینکڑوں ہزاروں لوگ زندگی میں ملے ہیں، انہوں نے کہا صاحب وہ آپ کے 2 جملے سنے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دل میں اثر پیدا کر دیا تو چھوڑ دیا۔ تو سوچتے ہیں چلو کچھ سد باب کریں، کوئی اپنے بچوں کو بچانے کی کوئی صحیح کریں، کوئی جد و جہد کرے، کس طرح یہ بچ سکتے ہیں۔ آپ فطرت کو کچلے نہیں، آپ ان کو صحیح چیز دے دیں دیکھنے کو، آپ صحیح مواقع فراہم کر دیں، دین کا کام جدید انداز میں کریں۔ آپ غور کریں، اب مدارس کو بھی بہت عمدہ ہونا چاہیے، اب مبلغین کی تیاری بھی جدید فتنوں کے لیے ہونی چاہیے، اب ہماری مشقتوں کا رخ بڑھنا چاہیے، اب ہمیں ایک ایک جوان پر، ایک ایک مسلمان پر محنت کرنی چاہیے۔ ہم کام نہیں کرتے، جد و جہد نہیں کرتے، سارے کام بڑی حکمت سے کریں گے، دانائی سے کریں گے، اس میں جدت لائیں گے۔ گاڑیوں میں نئی سے نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، جہازوں میں آ رہی ہے، موبائلوں میں آ رہی ہے، تو مذہب کے معاملے میں آپ کیوں نہیں جدید انداز اختیار کرتے کہ جس سے لوگوں کو آپ سمجھا سکیں کہ بھئی یہ تمہاری روحانیت ہے، یہ صوفیاء کا پیغام ہے، یہ نبی پاک کی سیرت ہے۔ آپ کیوں اس طرح کتاب و سنت کا عنوان بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو لگے یہ بڑا مشکل کام ہے، میں نہیں کر سکتا؟ آپ انہیں بتائیں کہ رسول پاک کا سارا اسوہ نور عمل کرنے کے لیے، امام حسین کی زندگی میں آپ کو آج اس ہزاروں کے مجمع میں، اس نورانی محفل میں جس میں ایک ایک فرد کا چہرہ حضور کی اولاد کی محبت سے چمک رہا ہے، بہت کم لوگوں کو آسانی حاصل ہے، آپ تشریف لائیں اور اس محبت سے اتنی بڑی تعداد میں آئیں۔ میں آپ کو ذمہ داری سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں اور جو لوگ اپنی عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور جو کسی جگہ جھکنا نہیں چاہتے اور جو کبھی کمزور نہیں پڑنا چاہتے اور جو ٹینشن سے، ڈپریشن سے، انزائٹی سے، سٹریس سے باہر رہنا چاہتے ہیں، ان کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ امام حسین کی زندگی کو پڑھا کریں، وہ حسین ابن علی سے فیضان حاصل کریں، ان کو سمجھ آئے گی کہ جینا کس کو کہتے ہیں، کھڑا ہونا کس کو کہتے ہیں، حوصلہ کس کو کہتے ہیں، صبر کس کو کہتے ہیں، فکری تازگی کیا ہوتی ہے، توانائی کیا ہوتی ہے۔ اور مجھے کہہ لینے دو، ان کو پتہ چلے گا، سیدہ کا لال بتائے گا کہ اطمینان کس کو کہتے ہیں، سکون کس کو کہتے ہیں، طبیعت کا ٹھہراؤ کیا ہوتا ہے۔ یعنی امام حسین کی مسکراہٹ، ان کا اطمینان، ان کا کربلا کے میدان میں سارے زخم کھا کے مسکرانا، یہ مار گیا تھا یزیدیوں کو، یہ تباہ کر گیا تھا یزیدیوں کو، کیونکہ وہ سچے تھے، انہیں سامنے جنت نظر آ رہی تھی، نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا استقبال کرنا دکھائی دے رہا تھا، انہیں نظر آ رہا تھا مولا علی مجھے سینے سے لگائیں گے، میری ماں سیدہ مجھے اپنی باہوں میں لے گی، نظر آ رہا تھا، کیونکہ سچے تھے، حق پہ تھے، لہذا جان بھی دی تو مسکرا مسکرا کے دی۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ ہے تھوڑا مشکل، مشقت والا، یہ جو شمر تھا نا پانی بند کرنے والا اور حضور کی اولاد پاک کو قتل کرنے والا، جب مختار ثقفی کی فوجیں اس کے پیچھے لگی نا تو یہ دوڑا مدینے کی طرف، مضافات مدینہ میں دوڑتا 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 ایک ایسے خیمے میں داخل ہوا جس خیمے کے اندر مصلی پہ امام زین العابدین تشریف فرما رضی اللہ عنہ۔
यूं नजर उठी इमाम अली मकाम। दुख भी नहीं बंदे को भूलते, दुश्मन भी बंदे को नहीं भूलते, जिसने तकलीफ दी हो वो भी अक्सर याद आता है। तो इमाम ने यूं नजर उठाई, देखा क्योंकि वो दौड़ा आया था, गर्मी का मौसम था तो सांस फूला हुआ था। तो इमाम फरमाने लगे पानी पिलाऊं? दुश्मन है ना। मैंने कहा काम मुश्किल है पर इंसान आया ही मुशक्कत में, जरा अपने आप को मुशक्कत में डाले ना। पानी पिलाऊं किसको? जिसने पानी बंद किया। तो शिमर समझा कि इन्होंने पहचाना नहीं। इमाम उठे, मटके से पानी प्याले में डाला और भर के दिया, कहा पी लो। प्यास बड़ी शदीद थी, वो पी गया। इमाम ने एक प्याला और भर के दिया, तीसरा प्याला और दिया, जी भर के पानी पी लिया, थोड़ा सस्ता लिया, सांस बहाल हो गई। इमाम मुसल्ले पे चले गए। उसे भी महसूस हुआ कि जो फौज मेरे पीछे लगी थी वो दाएं बाएं हो गई। वो बाहर निकला। हाय, काम तो मुश्किल है पर मैंने कहा दुश्मन को इस तरह भी मारा जा सकता है। ये भी है किरदार और इखलाक की अजमत जिससे दुश्मन कत्ल होते हैं। बाहर जाके ना तो वो शर्म से पानी पानी हो गया, लौट कर फिर अंदर आया। तो उसे पता था कि फौजें मेरे पीछे हैं, मरना तो मैंने है ही, तो एक सच ना बोल जाऊं जाते जाते। कहने लगा ज़ैनुल आबिदीन शायद पहचाना नहीं, शर्म से गर्दन झुकी हुई, शायद आपने पहचाना नहीं। तो इमाम अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, यूं आंख मुबारक उठाई, फरमाया करबला में मेरा सारा खानदान तूने प्यासा ज़िबा कर दिया, मैं तुझे भुला सकता हूं? तू जैसे ही अंदर आया है मुझे 6 माह के अली असगर की वो खून में लथपथ लाश मुबारक याद आ गई थी। तू जैसे ही अंदर आया मुझे चचा अब्बास के कटे हुए बाजू और उनकी दर्द याद आई थी। मैंने अपनी पुप्पी को जिन सिसकियों के को अपने आप को समेटते और सब्र करते देखा है वो कैफियत याद आई। और तू जैसे ही अंदर आया है मुझे अपने बाप का नेज़े पे चढ़ा हुआ सर याद आया था। ये कहते कहते इमाम के फिर आंसू निकले। आंसू पूछे तो शिमर घुटनों के बल बैठ गया। कहने लगा ज़ैनुल आबिदीन पहचान गए थे तो फिर पानी क्यों पिलाया? तो इमाम ने यूं करके आंसू पूछे। कहने लगे मजबूर बड़ा हूं ना, अली का पोता हूं, मैं करूं क्या? मैं अली का पोता हूं, सैयदा का पोता हूं, मैं हुसैन का बेटा हूं, मेरे घर का रिवाज ही कुछ इस तरह का है। मैं अपनी खानदानी वजाहत से मजबूर हूं, तुम्हारा काम पानी बंद करना है। हमें सिखाया गया है दुश्मन भी आए तो प्याले भर भर के पिलाना है। तो अगरचे मुश्किल है पर ये मुशक्कत करनी है, इखलाक को उस दर्जे पर लेके जाना है। हमारा स्टेटस नहीं कि दुश्मन की तरह उसकी सतह पे आकर उससे मुकाबला करें। हमारे उस्ताद साहब थे तो किसी साहब ने ना कोई मसला ऐसा उठाया अकीदे के ताल्लुक से और साथ उसने बड़े बड़े गलीज लफ्ज बोले। तो उस्ताद साहब फरमाने लगे जो दलील उसने मांगी है उसका जवाब तो मेरे पास है, मैं दे देता हूँ, और ये जवाब है। दूसरा फरमाने लगे जो जुबान उसने इस्तेमाल की है वो मुझे ना मेरे दीन ने सिखाई है ना मेरे उस्तादा ने सिखाई। ये लबो लहजा मोमिनों का लबो लहजा। स्टेज पे भी आप वो बोलियां बोलेंगे जो बाजारों में बोली जाती हैं। आप दीनी और मजहबी स्टेज पर भी वो कलाम करेंगे जो घटिया लोग करते हैं, जो अंदाज दुरुस्त नहीं होता, जो शान आम मोमिन की नहीं, वो आप बात करेंगे। तो थोड़ी मुशक्कत करें, अजीमत का रास्ता इख्तियार करें, रुखसत पर अमल ना करें, थोड़ी मुशक्कत हो। इसमें थोड़ी सी ना हजरत अब्दुल्ला जुल बजादैन एक सहाबी थे, कलमा पढ़ गए। वालिद पहले नहीं था, चचा ने पाला था। चचा से कहने लगे मैंने हुजूर के पास जाना है। तो कहने लगा अगर जाना है तो सारा कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। कहते मैं पहले भी कई दफा सोच चुका था कि तू यूं ही कहेगा। उसने पैसे भी जेब से, ये देखो ये रास्ता है अजीमत का रास्ता। रुखसत तो ये थी ना कि अभी मैं मजबूर हूं, असबाब नहीं है, कैसे आऊं। ये रास्ता रुखसत गुंजाइश थी। चचा ने कहा कि मैंने चूंकि सारा कुछ दिया है, जेबें खाली करो, कर दी, कोई जमीन में से हिस्सा नहीं मिलेगा। चचा जरूरत ही नहीं, कहा ये हर चीज मैं रख लूंगा, का रख ले। ओ सुनो ना, राह अजीमत भी तो कोई राह होती है। ये क्या हुआ कि मेरे पास 10 करोड़ था तो मैंने लाख अल्लाह के रास्ते में दे दिया, ये भी तो जरा देना देखो ना। मैं इतने लाख लगा के हाज उमरे पे गया, ये भी मदीने जा रहे हैं, जरा इनका भी हुजूर के बारगाह आली मर्तबत में जाना देखो ना। रुखसत हो रहे हैं हर चीज दे के। चचा ने पीछे से आवाज दी, कहा ये जो कुर्ता और तहमद आपने पहन रखा है ना, शलवार कमीज, ये भी मैंने दिया था। ओए हो, उतार के ना वो कुर्ता भी और वो लिबास भी चचा को दिया। तेनू लब दिया आप गवाचे।
ذرا اس فکرے پہ کبھی گھر جا کے غور تو کرنا، سانو اپنی خبر نہیں کوئی، اپنی تینوں لب دیں آپ گواچے، اپنی خبر مجھے اپنا ہی پتہ نہیں، ڈھونڈتا پھرتا ہوں اقبال اپنے آپ کو، اب تو آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں، اب مجھے میرا پتہ بھی نہیں ملتا۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، اور ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم، اور ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے، پھر ہر کام سے گئے۔ کہا یہ کپڑے بھی میرے ہیں، اتار کے دے دیے۔ ماں کے پاس آئے، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے کہنے لگے اماں ایک دن پہلے بھی تو میں بے لباس پیدا ہوا تھا نا، اور تو نے لباس دیا تھا تو میں پھر بے لباس ہو گیا۔ ماں نے 2 عورتوں والی چادریں دی، احرام کی طرح ایک باندھ لی، ایک اوڑھ لی۔ یہ راہ عزیمت کے مسافر رات کو مدینے پہنچے تو نبی پاک نے نام رکھ دیا ذوالبجادین، 2 چادروں والا۔ پھر لباس بھی ملا، پھر گھر بھی ملا، زندگی پھر رہی تھی پھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا۔ پھر حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں رہنے لگے۔ پھر ایک دن تیز بخار آیا، پھر روح پرواز کر گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں اور راہ عظیمت اختیار کرنے والے اور حضور کے لیے مشقت سہنے والے، اور تیرے نصیبوں پہ قربان جائیں۔ مدینے میں رواج یہ تھا کہ جب قبر میں اتارنے کی باری آتی تھی تو کوئی قریبی اتارا کرتا تھا، پر ان کا تو تھا ہی کوئی نہیں، کون اترے گا؟ جنازہ بھی حضور نے پڑھایا، اور جب دفن کی باری آئی قبر میں رکھنا تھا تو مدینے والے رسول قبر میں اتر گئے، حضور قبر میں اتر گئے۔ پہلے لیٹ گئے، قبر کو دیکھا ٹھیک بنی ہے، پھر اپنے ہاتھوں پہ رکھا، پھر قبر میں اتارا۔ درویش کہتے ہیں میں مر گیا تو فرشتے میری تلاشی لینے آئے کہ کیا لے کے آیا؟ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ نبی کریم نے قبر میں، چونکہ راہ عظیمت کے مسافر ہیں، اگر آپ وہ رستہ اختیار کریں جو رستہ اگرچہ مشقت والا ہے، اگرچہ کٹھن ہے، اگرچہ وہ رستہ مشکل ہے، لیکن بھائی امام علی مقام کا رستہ رخصت والا نہیں، اسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے۔ آپ کو اگر اس راہ کا مسافر بننا ہے پھر تھوڑا سا نا ہمت کرنی پڑے گی، پھر ذرا پیروں کے چھالے سہنے پڑیں گے۔ سارا سال موج کرنا اور 10 محرم کو 2 دیگیں پکا کے کہنا میرے نام کا حسینی کوئی نہیں، اس طرح نہیں بندہ حسینی بنتا، یہ تو رستہ ہی بڑا مشکل ہے۔ میں آج نا جو بھی پنچایت بیٹھتی ہے نا اس میں ہر بندے کہتا ہے جی میں تو جی یزید کے خلاف لڑ رہا ہوں، تو اچھا وہ یزید ہے تو آپ معاذ اللہ حسینی ہونے کے دعوے دار ہیں۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے سوچ سمجھ کر عرض کرتا ہوں، تمام صحابہ کی عظمتوں کو سلام، ہر ایک کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، جہاں جہاں سے وہ گزرے، اہل بیت نبوت کا ہر فرد ہماری آنکھوں کا تارا۔ اور بڑا مشکل کام ہے حسینی بننا، بڑا مشکل، یہ راہ بڑا مشکل ہے۔ یعنی اپنے ہاتھوں پہ 6 مہینے کے بچوں کو اپنے سامنے روحوں کو پرواز ہوتے دیکھنا، کمر ٹوٹ جاتی ہے، لوگوں کے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں ایک بیٹے کا جنازہ پڑھ کے، لوگ بہکی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جب سے بیٹا گیا ہے نا اس کی طبیعت اور طرح کی ہو گئی۔ یہ بڑا بوجھ والا کام ہے زندگی میں نا، یہ رخصت والی راہیں تلاش کرنی چھوڑ دیں، ذرا اگلے مورچوں پہ بیٹھنے کا شوق پیدا کریں۔ ہوا اگرچہ تیز آئے گی، یہ چھوٹی چھوٹی مخالفت ہوتی ہے ہمارے علاقوں میں، ہمارے ذہن پہ سوار ہو جائے، اور چھوڑو یار، آپ راہ تو دیکھو، شکست کھائے تو شرم سے پانی پانی ہو، دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔ آپ کسی مضبوط دشمن تو اچھا، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہو گئے۔ اپنی زندگی میں وہ راہ جو عظیم، یہ دیکھو نا 2 صحابہ ہیں، احد کی رات ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ۔ صبح نہ احد کی جنگ ہونی تھی تو حضرت عبداللہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہنے لگے یار صبح جنگ ہونی ہے، دعا نہ کر لیں؟ فرمایا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ تو حضرت سعد دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ صبح میرا نہ کسی مضبوط دشمن سے مقابلہ ہو، وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں۔ آپ دعا کرتے ہیں اور جناب عبداللہ امین کہتے ہیں یا اللہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں، پھر میں اتنی طاقت سے لڑوں کہ اسے گراؤں، پھر میں تیرے دین کے اس دشمن کو قتل کروں، پھر اس کی زرہ اتاروں، پھر اس کی تلوار لوں، مال غنیمت میں جمع کراؤں، پھر حضور کی بارگاہ میں جا کے گویا شاباشی لوں۔
کہتے ہیں میں نے دعا کر دی، انہوں نے آمین کہہ دیا۔ اب حضرت عبداللہ کہنے لگے چل اب میں دعا کرتا ہوں، تو آمین کہہ۔ کہنے لگے اللہ سویرے میرا کسی مضبوط دشمن سے مقابلہ کرا۔ کہا آمین۔ حضرت عبداللہ دعا مانگ رہے ہیں، جناب سعد آمین کہہ رہے۔ کہا اے اللہ وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں۔ کہا آمین۔ اے اللہ پھر نہ اتنی شدید جنگ ہو کہ وہ کافر مجھ پر غلبہ پا جائے۔ یوں آنکھ کھولی حضرت سعد۔ کہا میں نے تجھے تیری ہر دعا پہ آمین کہے نا، چپ کر کے آمین کہے۔ اے اللہ پھر وہ مجھے گرا دے، پھر وہ مجھ پر سوار ہو جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں آمین۔ حضرت عبداللہ دعا مانگتے ہیں اے اللہ پھر نہ وہ مجھے شہید کر دے۔ انہوں نے کہا آمین۔ اے اللہ وہ شہید کر کے بس نہ کرے، پھر وہ میرے کان کاٹ ڈالے، میری آنکھیں نکال دے، میرا ناک کاٹ دے، میرے ہونٹ کاٹ دے، میرے بازو کاٹ دے، میرا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اے اللہ جب یہ کٹا ہوا وجود لے کے اور یہ حصے بکھرے ہوا چہرہ لے کر میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں نا قیامت میں، تو پھر فرشتوں کے بیچ، اولیاء، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، مومنین کے بیچ مجھ سے پوچھے عبداللہ تجھے کیوں شہید کیا گیا؟ تیری ناک کیوں کٹی، آنکھیں کیوں نکلیں، تیرے کان کیوں کٹے، ہونٹ کیوں کٹے؟ تو مالک بس میری اتنی التجا ہے، مجھے توفیق دینا میں کہہ سکوں نہ میرا جائیداد کا جھگڑا تھا، نہ قبیلے کا جھگڑا تھا، نہ برادری کا جھگڑا تھا۔ مالک یہ میرے ساتھ جو ہوا ہے تیرے رستے میں ہوا ہے، تیرے رسول کے رستے میں ہوا ہے۔ بس میں چاہتا ہوں جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، اور جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا میرے جی حضرت صاحب میرے نال بڑا پیار کردے نے، تے وہ تے اللہ والے نے انہاں دا تے کام ہی پیار کرنا ہے۔ تو اپنی حرکتاں دیکھ، کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جو اس ملوں بھی مل جاوے تے ایدوں سستا ہور وپار بھی نہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آندی لوکاں نوں، او کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں۔ دوستو یہ نا یہ رخصت کی راہیں نہ تلاش کرو جی، وہ میں تھوڑا سا کر لوں، میں تھوڑا سا رہنے دوں، تھوڑا سا نا یہ دیکھو ذرا راہ محبت میں نا اور بھی رستے آتے ہیں۔ کئی دفعہ نا لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے محبوب نے تو آپ کے ساتھ یوں کر دیا، آپ کو تو وہ مطلب اس طرح سے پذیرا ہی نہیں، آپ کا تو وہ کام ہی نہیں، آپ کی تو وہاں وہ اہمیت ہی نہیں۔ آپ کو بڑے بڑے رنگوں میں لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ 5 نمازیں پڑھتا ہوں، کام تو میرا پھر نہیں چلتا، میں تو بڑے صدقات دیتا ہوں۔ آپ کا ذہن بنایا جاتا ہے کہ آپ کی تو قبولیت ہی نہیں، آپ تو وہاں تک پہنچے ہی نہیں، آپ کو تو وہ ملا ہی نہیں، آپ کو تو قربت ہی نہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ لوگوں کو خیال ہوتا ہے اتنا دین پہ عمل کیا تو مجھے کیا ملا۔ یہ بڑی شاطرانہ چال ہے نفس اور شیطان کی۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد نا مکہ مکرمہ سے مسلمان تھے، ہجرت کر کے مدینے آئے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک شرط طے کی تھی کفار کے ساتھ کہ وہاں سے جو شخص اپنے آقا کی اجازت کے بغیر یہاں آ جائے گا اگرچہ مسلمان ہو ہم واپس کر دیں گے، اور یہاں سے اگر کوئی گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ اب بظاہر یہ شرط برابر کی نہیں تھی، لیکن اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ جو مسلمان مکے سے آتا تھا پتہ تھا حضور تو رکھیں گے نہیں اور مکے واپس جا نہیں سکتا، وہ تیسری جگہ جا کے بیٹھتا تھا اور اسلام کا ایک نیا ڈیرہ آباد ہو جاتا تھا۔ بہت سارے مسیابی شہروں میں جا کے بیٹھ کر پورے کا پورا شہر اور قبیلہ ہی مسلمان کر لیا۔ حضرت ابو بصیر کسی طریقے سے نا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچے۔ اب حضور نے اس شرط پر سائن کیے ہوئے تھے کہ کوئی مکے سے مدینے آ گیا تو واپس کر دیں۔ کافروں نے 2 بندے بھیجے کہ جائیں سرکار کا وعدہ ہے تو ابو بصیر کو واپس لائیں۔ وہ دونوں آئے، جناب ابو بصیر کو لینے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے وعدہ کیا تو ان کو واپس بھیجیں، تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کرنا۔ کتنا مشکل تھا سرکار کے لیے آئے ہوئے کو واپس بھیجنا، لیکن حضور نے فرمایا ہم وعدہ کر چکے ہیں، ہم تمہیں مدینے نہیں رکھ سکتے۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی شکوہ نہیں گویا، حضور آپ جیسے حکم کریں گے، یعنی ایسا حکم جو بظاہر عام آدمی کی طبیعت کے خلاف ہو۔ حضور نے مدینے سے بھیج دیا، مدینے سے باہر جا کے جناب ابو بصیر کہنے لگے لو میرے محبوب کا ذمہ ختم ہوا،
اب میں جانوں اور تم جانے، کسی طریقے سے ایک کو قتل کیا، دوسرا بھاگ گیا۔ سمندر کے کنارے اس رستے میں ڈیرا لگا لیا جو رستہ مدینے کو جاتا تھا۔ مکے جا نہیں سکتے تھے، مدینے آنے سے حضور نے پابندی لگا رکھی تھی۔ بڑا مشکل کام، بڑا تکلیف ہے، یہ عظیمت کا رستہ ہے کہ آپ جس محبوب کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، بظاہر انہی کے پاس جانے پر آپ پر پابندی ہے، پر یہ راہ عظیمت کے راہی انہوں نے ان دکھوں کو بھی سکھ سمجھ کے قبول کیا۔ کتنا زمانہ بیت گیا ساحل سمندر پہ بیٹھے ہوئے، باقی بھی جن کو جگہ نہیں ملتی تھی، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابہ اس شرط کی وجہ سے جو مکے اور مدینے میں جگہ نہ پاتے وہ بھی ان کے پاس آتے۔ یہاں نہ انقلابیوں کا، مجاہدوں کی ایک جماعت تیار ہوگی۔ اب کافر یہاں سے گزرتے تو جس طرح وہ مسلمانوں کے قافلوں کو روکتے تھے، یہ کافروں کے قافلے کو روکنے لگے۔ جس شرط پر بڑا اتراتے تھے نا کفار مکہ، اب انہی لوگوں سے وہ پریشان ہوئے کہ یہ تو جگہ جگہ جتھے بن گئے، حضور کے ہاں جا نہیں سکتے، ہم نے ان کو یہاں سے تکلیف دی ہے، قربان جائیں۔ اب شرط ختم کرنے کے لیے خود حضور کی بارگاہ مہربانی کریں، آپ ان کو بلا لیں مدینے۔ کفار آئے، زندگی کے بھی اپنے رنگ ہیں۔ حضرت ابو جندل فرماتے ہیں نبی پاک کا مدینے سے خط آیا، پیغام صبا لائی ہے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے سرکار نبی سے۔ کہتے ہیں حضور کا خط تشریف لایا جناب ابو بصیر کے پاس کہ آ جا مدینے، نبی پاک کا خط آیا۔ اور ادھر سننا ہو میرے سنگیوں، حضور کا نامہ مبارک آیا، خط مبارک آیا۔ کہتے ہیں جناب ابو بصیر کو نا حضور کا خط دیا تو حالت یہ تھی کہ وہ چارپائی پہ لیٹے تھے، سخت بیمار تھے، آخری وقت چل رہا تھا۔ یوں حضور کا خط پڑھا، مدینے آنے کی اجازت ہو گئی ہے، اور پھر اسے چوما، پھر آنکھوں پہ لگایا، اور کہتے ہیں پھر انہوں نے سینے پہ رکھا، روح پرواز کر گئی۔ لے او سجنا اساں توڑ نبھائی، جان بھی دتی تے راہ تیرے۔ اس طرح کا رستہ کہ آخری دم تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے وہ پابند رہے۔ راہ رخصت نہ اختیار کرو، چور دروازے نہ ڈھونڈو، راہ عظیمت کے مسافر بنو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب نے روکا کہ حسین ابھی موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، حالات کا تقاضا نہیں ہے، ابھی یہ کھڑے ہونے کا وقت نہیں، اور مخلصین نے روکا، پر امام نے کوئی رخصت کی راہ اختیار نہیں کی، راہ عظیمت کی راہ اختیار کی، پتھروں اور چٹیل میدانوں والی راہ اختیار کی، پیاس بھوک اور پردیس کی راہ اختیار کی، انہوں نے قربانیوں کا رستہ اختیار کیا۔ وہ آرام سے بیٹھتے، کتنے پیر ہیں جبے کبے پہن کے آستانوں پہ بیٹھے ہیں، لوگ آ جاتے ہیں، یہ مشقت کون کرے؟ امام حسین کے پاس تو آستانہ تھا مدینہ شریف، مسجد تھی مسجد نبوی شریف، غلام تھے صحابہ اور ان کی اولادیں جو اکرام کرتے تھے امام علی مقام کا، ہر چیز موجود تھی، دنیا وہاں سمٹ کے جاتی، پر کوئی بزدلانہ راہ نہیں اختیار کی۔ ہمارے رستے بڑے بزدلانہ سے ہیں، ہمارے رویے بڑے کمزور سے ہیں، ہماری باتوں میں بڑی لچک ہے، ہمارے لب و لہجے میں اجازتوں کا راہ ہے کہ کوئی رستہ نکل آئے تو ہمیں اجازت ہو جائے۔ امام حسین سے سیکھیے، اپنے مزاج کو اس رستے پہ ڈالو۔ میرے بھائی تھوڑا سونا شروع کرو، کم کھانے کی عادت ڈالو۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کسی نے ان سے کہا کہ یہ اولاد بڑی ہو کے سہارا بنے گی، کہنے لگے نا بھائی میں نے کبھی نہیں سوچا بچے سہارا بنے گی، میری خواہش ہے کہ میں نے کوشش کی ہے دادا دادی کی بھی نوکری کروں، نانا نانی کی بھی کروں، ماں اور باپ کی بھی کروں، جس تک حد تک ہو سکے بہن بھائیوں کی بھی کروں، بیوی بچوں کی بھی، میں جو حقوق ہیں وہ ادا کروں۔ میری خواہش نہیں ہے کہ کل کو میرا کوئی سہارا بنے، مجھے رب رسول کا سہارا ہی ٹھیک ہے، یہی آسرا سب سے بہتر ہے۔ ہم اس طرح کی بھی کوئی تجارت نہیں کرتے، ہم کوشش کرتے ہیں کوئی خدمت ہو جائے۔ یہ جو ہمارا خیال ہوتا ہے نا میری خدمت کی جائے، میری تابع داری، آپ چھوڑ دیں، آپ خود خادم بن۔ یہ جو مخدوم بننے کا شوق ہے یہ نکال دیں، پر میں نے ڈیوٹی کرنی ہے جتنی مجھ سے ہو سکی، ہر وقت ڈیوٹی کا مزاج بنائیں۔ اور یہ جو تھوڑی سی مجھے گنجائش مل گئی ہے، مسواک نہیں تو میں انگلی چلا لوں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا چلو بیٹھ کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے، میں بیٹھ کے پڑھ لوں، میں فلانے کام کی بھی شریعت۔ آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مستحب چھوڑتا ہے پھر سنتیں بھی چھوڑتا ہے، اور جو سنتیں چھوڑتا ہے ایک وقت آتا ہے واجبات کا ترک کر، واجب چھوڑتا ہے تو وسوسے آتے ہیں وہ فرض بھی چھوڑنے شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا میں آپ کو بتاتا ہوں اکیلے نماز پڑھنے کا وہ مزہ نہیں جو جماعت سے پڑھنے کا۔
تو رستے نہ نکالا کریں کہ یہ بھی تو جائز ہے، اس کی بھی تو گنجائش ہے، اس رستے میں نہ پڑیں۔ امام حسین نے ہمیں راہ یہ دی ہے کہ ہمیں عزیمت کا رستہ اختیار کرنا ہے، گنجائشیں نہیں تلاش کرنی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے رستے پہ چلنے کی توفیق دے۔